تیرا سراپا یا نبی، تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا نور الدین رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، اور حضرت شیخ احمد زواری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 40,000 مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے۔ یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری طریقت میں سے یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی کثرت سے درود پڑھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ہماری مجلس میں تشریف لاتے، اور جیسے صحابہ کرام پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض پاتے، ہم بھی اسی طرح فیض حاصل کرتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم احادیث مبارکہ کے متعلق رہنمائی حاصل کرتے، اور جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں، ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ کروں پیش میں بھی درودوں کے گجرے، جو تشریف لائیں کبھی جان عالم، وہ خوابوں میں آ کر بسیں میرے دل میں، وہی سامنے ہو میرے آخری دم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ حسب سابق ان عاشقان رسول کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے حسن مصطفیٰ دیکھا، جنہوں نے جلوائے مصطفیٰ دیکھا، دیدار رسول کے ذریعے اپنے عشق کو بڑھایا، اپنے عشق کی پیاس کو بجھایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس رخ انور کو دیکھا جس کی قسم رب تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمائی، والضحیٰ ارشاد فرما کر چہرہ مصطفیٰ کا ذکر قرآن میں کیا، جنہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کالی کالی وہ مشکبار زلفوں کا دیدار کیا، جنہیں قرآن نے واللیل کہہ کر یاد فرمایا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان سچے عاشقوں کا ذکر ہم اس پروگرام میں سن رہے ہیں، جو دن رات ذکر مصطفیٰ کرنے والے، قرآن و حدیث پڑھنے والے، عبادات کرنے والے، ریاضات کرنے والے، اور تصور مصطفیٰ میں کھوئے رہنے والے تھے، جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت کی خدمت میں گزار دیں۔ ان عاشقان رسول کا ذکر کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ عبادات، ریاضات، جو بھی نیک اعمال کیے، اس کے صلے میں انہیں رب تعالیٰ نے بہت سے انعامات عطا فرمائے اور قیامت میں عطا کیے جائیں گے، لیکن ایک صلہ انہیں یہ بھی ملا کہ دنیا ہی میں انہوں نے جاگتی آنکھوں سے یا خواب میں زیارت مصطفیٰ کا شرف حاصل کیا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ان عاشقان رسول کے واقعات کی طرف اور سنتے ہیں زیارت رسول کے واقعات۔ جی سیدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تذکرۃ الاولیاء کا ایک واقعہ اولاً سناتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ولی اللہ ہیں۔ ان کا ایک ارادت مند، اس نے بہت چلے کیے، 40 حج کیے، 40 سال تک سوئے نہیں، بس مراقبہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں۔ ایک دن عرض کی حضور، اتنی عبادت کی، اتنی ریاضت کی، مگر آج تک اللہ پاک سے ہم کلامی کا شرف حاصل نہیں ہوا، اور نہ ہی کبھی اللہ پاک کی ذات کے رموز و اشارات مجھ پر منکشف ہوئے۔ میں نعوذ باللہ من ذالک شکوہ نہیں کر رہا، میں اپنی بد نصیبی کا اظہار کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی زیارت بھی خواب میں ممکن ہے، اور بیداری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے۔ تو خواب میں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 100 بار پروردگار کی خواب میں زیارت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی پڑھا ہے۔ تو خیر، یہ انہوں نے حضرت کی خدمت میں یہ عرض کی، فرمایا
آج کوئی ریاضت نہیں کرنی، کوئی مجاہدہ نہیں کرنا، سو جاؤ۔ اچھا یہ سو گئے، خواب میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک سلام فرماتا ہے۔ اللہ اللہ کے نیک بندے کیسے کس مقام پر پہنچے ہوتے ہیں کہ رب کریم ان کو سلام فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ ہماری بارگاہ سے نا امید لوٹنے والا بہادر نہیں ہے، میں تیری 40 سال کی ریاضت کا ضرور صلہ دوں گا۔ فرمایا ذوالنون مصری کو ہمارا سلام کہنا۔ جب انہوں نے اپنا خواب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا تو آپ کی مبارک آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر ہیں، بارگاہ الہی میں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے اس سے بھی آگاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو بھیجتا ہے کہ ان کو دیدار بھی کراؤ اور میرا سلام بھی پہنچاؤ اور ان کو خوشخبری بھی سنا۔ کیسی امید دلائی جا رہی ہے کہ جتنا آپ نے عمل کیا ہے اس کا صلہ دیا جائے گا۔ اور یہ کیا چیز تھی کہ یہ ریاضت کرتے رہے، پھر ایک اللہ والے کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا بات۔ سو جاؤ، اور اسی دن ان کا کام بن جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ کسی نے کہا اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے۔ سبحان اللہ۔ سبحان وہ اللہ اللہ کریے تے تاگل بن دیے، مرشد کامل پھڑیے تے تاگل بن دیے، اللہ اللہ کریے تے تاگل بن دیے، مرشد کامل پھڑیے تے تاگل بن دیے۔ کسی عاشق رسول نے کہا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور جو حساس عشاق ہیں وہ یوں کہتے ہیں، سنا ہے بعض کہتے ہیں یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، گوم عاشق نہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور امیر علیہ سنت کا انداز محبت، انداز عقیدت کیا ہے؟ اللہ اکبر، سنیں۔ بلاؤں کس طرح میں اپنی کٹیا میں تمہیں سرور کہ اس قابل نہیں ہے میرا حجرا یا رسول اللہ۔ یقیناً جس کے آگے چودھویں کا چاند شرمائے، تمہارا ہے وہ چہرہ نکھرا نکھرا یا رسول اللہ۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصوف پر بہت پیاری کتاب ہے کشف المحجوب، اس میں ایک زیارت رسول کا واقعہ ہے، عرض کرتا ہوں۔ ابو مسلم یہ کوئی بزرگ گزرے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں کسی مالدار شخص نے ایک درویش کو چوری کے الزام میں گرفتار کروا دی۔ 4 راتیں گزر گئیں مگر وہ قید خانے میں۔ ایک رات ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی۔
فرمایا اے ابو مسلم، اللہ پاک نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اللہ کے دوست کو بے گناہ قید خانے میں ڈال دیا گیا ہے، کہ اللہ کا ولی تم جاؤ اسے آزاد کرو۔ اب یہ بزرگ خواب سے بیدار ہوئے تو نہ چپل پہنے نہ امامہ پہنا، ننگے سر آقا نے فرمایا، قید خانے کی طرف دوڑتے ہوئے جا رہے۔ جب یہ پہنچے تو قید خانے کا دروازہ کھول دیا گیا، اس درویش کو یہ باہر لے کر آئے، معافی طلب کی، کہا کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ اس درویش نے کہا کہ اے امیر، جس خدا کی یہ شان ہے کہ آدھی رات تجھے بستر سے اٹھا کر اس نے تجھے میرے پاس بھیج دیا، اس کے بندے کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ تجھ سے سوال کرے۔ اللہ اب یہ سن کر درویش کی بات، وہ بزرگ ابو مسلم رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور درویش کے سامنے سے ہٹ گئے۔ میرے آقا خوابوں میں آ رہے ہیں، بگڑیاں بنا رہے ہیں، غلاموں کو چھڑا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف ان کی لو کیسے لگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبریل امی کو کہا تھا کہ جس سے حاجت ہے اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے۔ تو یہ بندے سے سوال نہیں کر رہے، ان کی لو رب سے لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ان سچے عاشقان رسول کے صدقے میں ہمیں عاشق رسول بنا دے، ہم عاشق الہی بن جائیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیں زیارت ان کی رضا کے ساتھ نصیب ہو جائے۔ پھر آپ نے عشق رسول اور عشق الہی یہ دونوں کا ذکر کیا، تو یہ عشق الہی کی منزل کیسے ملے گی؟ پہلے کون سے سٹیپ پار کرنے ہوں گے؟ ظاہر ہے کہ جب تک اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان، ان کی شریعت، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری نہیں ہوگی، حضور کی سچی غلامی نہیں ہوگی، تو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت، پہچان، قرب وہ کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ پہلے عشق رسول حاصل ہوگا، پھر یہ آگے کی طرف بڑھ سکے گا۔ تو اللہ پاک نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت وہ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، کبھی تو مجھے خواب میں میرے مولا، کبھی تو مجھے خواب میں میرے مولا، کبھی تو مجھے خواب میں میرے مولا، ہو دیدار ماہ عرب یا الہی، ہو دیدار ماہ عرب یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی، نظر میں محمد کے جلوے بسے ہوں، نظر میں محمد کے جلوے بسے ہوں، چلوں اس جہاں سے میں جب یا الہی، چلوں اس جہاں سے میں جب یا الہی، کرم یا الہی، کرم یا الہی۔ آمین۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ اللہ پاک کے نیک بندے کیسی اس کی بارگاہ میں مقبولیت رکھتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے انہیں پیغام ارشاد فرماتا ہے، ان پر سلام فرماتا ہے۔ تو ہمیں ان اولیاء کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، ان سے نسبت قائم کرنی ہے، ان کی صحبتیں حاصل کرنی ہے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، ان کے واقعات کو پڑھنا ہے، سننا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہمیں بھی اچھی سوچ نصیب ہوگی اور قرب الہی نصیب ہوگا۔ تو آپ آخر تک شامل رہیں، مزید بھی انشاءاللہ الکریم ہم سنیں گے کہ عاشقان رسول نے کیسے دیدار رسول کیا اور وہ واقعہ کیا تھا، وہ خواب کیا تھا۔ یہ سیدی مزید کسی عاشق رسول کا واقعہ؟ جنید بغدادی کا واقعہ۔
اللہ اکبر، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے مشائخ میں سے بھی ہیں، مشائخ سلسلہ قادری قادریہ۔ سلسلے کے مشائخ میں سے حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے ہیں آپ، اور انہی کے مرید بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جنید بغدادی پیر و مرشد کا بہت احترام کرتے تھے، اور مرید کو اپنے پیر کا احترام کرنا ہی چاہیے، بھانجے کو اپنے ماموں کا احترام کرنا ہی چاہیے۔ اچھا، ان کی مبارک حیات میں آپ واض و نصیحت کرنا، بیان کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ ایک بار مریدوں نے عرض کی، سیدی آپ ہمیں نصیحت کیا کریں، واض و نصیحت کریں، کیا کریں، ہمیں بیان کیا کریں۔ فرمایا جب تک میرے شیخ حضرت سری سقطی موجود ہیں میں کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ خواب میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔ فرمایا جنید لوگوں کو واض و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ واض و نصیحت کرو تاکہ اللہ پاک تمہارے ذریعے لوگوں کو نجات عطا فرمائے۔ اس خواب کے بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خیال آیا کہ شاید میرا درجہ میرے پیر و مرشد کے برابر ہو گیا ہے، اس لیے تو مجھے آقا علیہ صلاۃ والسلام خود فرما رہے ہیں کہ تم نیکی کی دعوت دو، تبلیغ کرو۔ صبح ہوئی تو حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرید کو بھیجا۔ جب جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز فجر کا سلام پھیرا تو اس نے آ کر کہا کہ تم نے مریدوں کے کہنے سے تبلیغ و تعلیم نہ کی، نہ مشائخ بغداد کی سفارش قبول کی، میرا پیغام بھی پہنچا، تم نے بیان شروع نہیں کیا، واض و نصیحت شروع نہیں کی، اب تو آقا کا حکم ہو چکا، اب تو واز کیا کرو۔ سبحان اللہ۔ زیارت ان کو ہو رہی ہے اور دیکھو مرشد کو بھی پتہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی کیا شان ہے۔ تو وہ ان کے دل میں جو خیال ایک آیا تھا کہ شاید، تو اس کا ایک طرح سے یہ جواب بھی تھا۔ جی جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے جان لیا کہ میرے شیخ میرے دلی کیفیت سے واقف ہے اور میری ظاہری باطنی ہر حالت سے باخبر ہے، اور مرید کو اپنے پیر سے ہی حسن زن رکھنا چاہیے۔ اچھا، ان کا درجہ میرے درجے سے بلند ہے کیونکہ وہ تو میرے اسرار سے واقف ہیں۔ میری کیفیت یہ ہے کہ میں ان کے احوال نہیں جان سکتا، بھئی مجھے نہیں پتا ان کا مقام کیا ہے، میرے مرشد کو تو پتا ہے۔ رات آقا نے زیارت کروائی تو صبح ان کا پیغام آ گیا کہ دیکھو اب تو آقا نے فرما دیا، بیان کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ پیر صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور اپنے خیال سے رجوع کیا کہ میں پیر کے ہم پلہ نہیں۔ عرض کی سیدی آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہ میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے۔ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے خواب میں اللہ پاک کا دیدار کیا، اور اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جنید کے پاس بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو واض و تبلیغ کیا کریں تاکہ بغداد کے لوگوں کی دلی مراد پوری ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، اس حکایت سے ہمیں واض و نصیحت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں باقاعدہ پیغام دیا جا رہا ہے اور حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو واض و نصیحت کریں، تو یہ نیکی کی دعوت دینا یہ بڑا ایک اہم فریضہ ہے۔ ہم مسلمانوں پر یہ ضروری ہے کہ ہم اس نیکی کی دعوت کے کام کو عام کریں تاکہ برائیاں کم ہوتی چلی جائیں، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں۔ تو اس معاملے میں ہر مسلمان ہی مبلغ ہے، جو ہمیں علم ہے وہ بات دوسرے تک پہنچا دیں، کسی کو برائی کرتا دیکھیں تو اس سے اس کو منع کریں۔ لیکن بلغوا عنی ولو آیا، بخاری شریف کی حدیث پاک، میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک بات ہی ہو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے تحت لکھا ہے کہ ہر مسلمان مبلغ ہے، یہ نہیں کہ میں کون سا امام ہوں، میں کون سا خطیب صاحب ہوں کہ میں نیکی کی دعوت دوں۔ اچھا، ہر ابا عالم ہوتا ہے، ہر والد عالم ہوتا ہے، بچوں کو نصیحتیں کرتا ہی نا۔ کیا ماں عالمہ ہوتی؟ تو جو معلوم ہے، جو نماز کا معلوم ہے نا، قرآن کا پتہ ہے نا، اور گناہوں کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ آگے بتانا چاہیے۔ اپنے آفس کے اندر ہیں آپ، اسکول کے اندر ہیں آپ،
टीचर हैं स्टूडेंट्स को कुछ गाइड करें तो नेकी की दावत को आम करना एक चाहिए। ये तस्वुर होता है ना कि ये इसका इस्लामी गेटअप है, ये दाढ़ी वाले हैं, ये मौलवी साहब है, मौलाना साहब हैं, ये ही नेकी की दावत देंगे, इन्हीं का ये काम है। तो ऐसा नहीं है, इसमें इस्लामिक गेटअप या हमारा जो भी, हम मुसलमान हैं तो हमें नेकी की दावत बिल्कुल, देनी है। बिल्कुल। अच्छा ये भी पता चला कि पीर की सादगी से धोखा नहीं खाना चाहिए। हम्म। पीर पीर होता है। तो जैसे आला हजरत ने फरमाया कि जो भी कमाल मिले तो पीर का सदका हाय जाए। हाय, क्या बात, कितनी जबरदस्त बात। यानी जो नेमत किसी से भी मिले उसे अपने पीर का सदका जाने कि पीर का सदका है। और जब बड़े बुजुर्ग कह दें तो फिर उनकी बात माननी चाहिए। पीरो मुर्शिद ने फरमा दिया तो भाई नेकी की दावत दे। अच्छा ये भी पता चला कि उस्ताद साहब के होते हुए, पीर साहब के होते हुए अगर कोई तालिब इल्म या मुरीद बयान करे तो इसमें कोई हरज नहीं। तो पीरो मुर्शिद खुद सरी सकती रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि बयान करो। अच्छा इसमें वो जो अल्लाह का दीदार, तो उसमें हमने पहले भी अर्ज किया कि ख्वाब में अल्लाह पाक का दीदार हो सकता है। और ये अल्लाह वाले कितने रोशन बातिन वाले होते हैं, कितने पारसा होते हैं। अल्लाह रसूल की बारगाह में इनका मकाम कितना है कि इनको अल्लाह की ज़ियारतें होती हैं, इनको रसूल की ज़ियारतें होती हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और हम तो सारा दिन जो धंधे करते हैं वही ख्वाब में देखते हैं, या शैतानी ख्यालात अस्तगफिरुल्लाह घेर लेते हैं। अल्लाह पाक रहमत फरमाए, जब हमारे वो दिन के मामला ठीक हो जाएंगे तो रात ख्वाब के मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। नहीं, इसमें सोच का बड़ा अमल दखल है। हमारी सोच मुस्बत होनी चाहिए, दीनी होनी चाहिए, हमारे ख्यालात अच्छे होने चाहिए, हमारे आमाल अच्छे होने चाहिए। तो इंशाअल्लाह हमारे ख्वाब भी अच्छे होंगे। और ये तमन्ना लेकर हम जीते रहें, इसकी दुआएं करते रहें और रोज़ाना इस आस पर हम सोएं कि आज हो सकता है करम हो जाए। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन उनका करम तो उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। तो करम पर नज़र रखे, न जाने कब जलवा मुस्तफ़ा हमें भी देखना नसीब हो जाए। प्रोग्राम आखिरी वक्त की तरफ बढ़ रहा है और प्रोग्राम के आखिर में हम ज़ियारत रसूल का वजीफ़ा भी सुना करते हैं। आइए वो भी सुनते हैं। सआदतुद्दारैन में है, बाज़ बुजुर्गों से मनक़ूल है, जो शख्स ख्वाब में जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखना चाहे तो सोने से पहले वज़ू करे, पाक साफ जगह पर बैठे, सूरह वशम्स, सूरह वल्लैल और सूरह वत्तीन इस तरह पढ़े कि हर सूरत से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। 7 रातें 7 नाइट इसी तरह करता रहे, दुरूद पाक की कसरत भी करे और यूं दुआ मांगता रहे, अल्लाहुम्मा रब्बिल बलदिल हराम वल हिल्ली वल हराम वल रुकनी वल मकाम इक़रा अला रूही मुहम्मदिन मिन्नस सलाम। तो इंशाअल्लाहुल करीम ज़ियारत रसूल से मुशर्रफ होगा इंशाअल्लाहुल करीम। मदनी चैनल के नाजरीन, आज का प्रोग्राम इस तरह कुछ खुसूसियत का हामिल हो गया कि आज हमने ज़ियारत रसूल के वाक़यात भी सुने और दीदार इलाही के वाक़यात भी सुने, और ज़िमनन हमने मदनी फूल भी सुने, नेकी की दावत के मुतालिक सुना और बुज़ुर्गों के मकाम व मर्तबे के मुतालिक सुना। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ सुना याद रखने की, अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। मदनी चैनल देखते रहें, दूसरों को भी इसकी दावत देते रहें। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि ख़ातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरा सरापा या नबी तफसीर है कुरान की, वल्लैल ज़ुल्फ़े हैं तेरी, वशम्स है चेहरा तेरा।